السلام علیکم۔ اسٹریٹجک انسائٹس کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ دن ہوئے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں عمران خان صاحب کا کمپیریزن شیخ مجیب صاحب سے کر کے بتایا تھا کہ ان دونوں میں کوئی خاص سملیرٹیز نہیں ہیں، لیکن آج ہم عمران خان صاحب کا تقابل ایک ایسے پولیٹیشین سے کریں گے جن کا تعلق بھی شیخ مجیب کی طرح مشرقی پاکستان سے تھا، اور ان میں اور عمران خان میں کچھ سملیرٹیز ہیں۔ جن سیاستدان کی میں آج بات کر رہا ہوں ان کا نام ہے حسین شہید سہروردی۔ حسین شہید سہروردی مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے اور پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے۔ وہ تحریک پاکستان کے اہم لیڈرز میں بھی شامل ہوتے تھے۔ 1956 کا آئین جب پاکستان میں نافذ ہوا تو اس کے بعد 1956 میں حسین شہید سہروردی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے تھے، اور تقریباً 13 مہینے تک وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے تھے، جس کے بعد ان کی گورنمنٹ کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جس کو ہیڈ کر رہے تھے بیوروکریسی کی طرف سے سکندر مرزا اور آرمی کی طرف سے جنرل ایوب خان، انہوں نے ان کی گورنمنٹ کو برطرف کر دیا۔ سہروردی صاحب میں کافی ساری خامیاں تھیں، وہ بالکل بھی پرفیکٹ نہیں تھے، وہ ایک وومنائزر تھے۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑ توڑ انہوں نے بھی بڑے کیے، وہ وزیر اعظم بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے بنے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک جو اس زمانے میں ہارس ٹریڈنگ والی پالیٹکس چل رہی تھی، خرید و فروخت والی، اس کا بھی کافی حصہ تھے، ایسٹ پاکستان میں بھی اور ویسٹ پاکستان میں بھی۔ پھر ذاتی طور پر وہ بے شک آنیسٹ تھے، وہ ذاتی طور پر بالکل بھی کرپٹ نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھیوں میں کئی لوگ جن میں شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھے کافی زیادہ کرپٹ تھے، جس وجہ سے ان کے اوپر بھی بدنامی کے دھبے لگتے رہے۔ لیکن حسین شہید سہروردی صاحب کی خامیوں سے بہت زیادہ ان کی خوبیاں اور پاکستان کے لیے ان کے فوائد تھے۔ حسین شہید سہروردی صاحب ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے حامی تھے، جو کہ خود بھی وہ پرو یو ایس تھے، لیکن وہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے حامی تھے۔ اور چائنا کا جو پاکستان کی طرف سے پہلا کسی وزیر اعظم نے دورہ کیا وہ حسین شہید سہروردی صاحب نے کیا تھا، اور حسین شہید سہروردی صاحب کا خیال تھا کہ پاکستان کو مکمل طور پر امریکہ کے ہاتھ میں اپنی قسمت نہیں دے دینی چاہیے، بلکہ باقی آپشن بھی اوپن کرنے چاہیے، اور اس معاملے پر سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان سے ان کے کچھ اختلافات بھی تھے۔ اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ وہ ہمیشہ پاکستان سے مکمل طور پر لائل رہے، وہ ہمیشہ محب وطن رہے، وہ رائٹس کی بات کرتے رہے، وہ کہتے رہے ایسٹ پاکستان کو اس کا حق ملنا چاہیے، لیکن وہ ساتھ ہی ہمیشہ یہ بھی کہتے رہے کہ پاکستان مشرقی اور مغربی پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے، اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے مسلمانوں کی یونٹی ان کے سیکیور فیوچر کی واحد ضمانت ہے۔ جس دن اس یونٹی میں رکھنا پڑا اس دن پاکستان کو بہت بڑے مصائب اور تباہیوں کا سامنا ہوگا، اور ان کی یہ پیشن گوئی 1971 میں بالکل درست بھی ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ سہروردی صاحب اکانومی میں بھی ان کی مینجمنٹ اچھی رہی۔ ان کے دور میں جو ہے وہ اکانومی پاکستان کی بنسبت پچھلے ادوار کے جب بالکل ہی ایک جو ہے وہ اکنامک ڈی اسٹیبلائزیشن کا سا ماحول بن رہا تھا، ان کے دور میں اکانومی میں کچھ بہتر ڈیولپمنٹس ہوئی، خاص طور پر ایسٹ پاکستان کو اکنامک دھارے میں لانے کے لیے کچھ بڑے اہم اقدامات کیے گئے، جس کے ذریعے پاکستان کی نیشنل یونٹی میں بھی اضافہ ہوا۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز حسین شہید سہروردی صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ اس زمانے میں مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے آفسرز کی تعداد پاک فوج میں آٹے میں نمک کے برابر تھی، تو مشرقی پاکستان میں فوج سے متعلق کچھ بیگانگی پائی جاتی تھی، اور مشرقی پاکستان کے کئی ایکسٹریمسٹ سیاستدانوں جس میں ان کے اپنے پروٹیجے شیخ مجیب بھی شامل تھے، انہوں نے سہروردی صاحب کو پرائم منسٹر بننے پر کہا کہ اب آپ جو ہے یہ ملٹری بجٹ وغیرہ کم کریں اور فوج کو جو ہے تھوڑا مزہ چکھائیں، اور جو ہے یہ سارا بجٹ ملٹری سے نکال کر جو ہے وہ ہماری مرضی کی اسکیموں میں خرچ کریں۔ تو حسین شہید سہروردی صاحب نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، مشرقی پاکستان کو حقوق ملنے چاہیے، میں مشرقی پاکستان کے حقوق کا دفاع کروں گا، لیکن پاکستان کے مفادات کو اس چیز کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا، صوبائیت کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ سہروردی صاحب ببانگ دوحل کہا کرتے تھے کہ مضبوط فوج، مضبوط آرمی، مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، اور ایوب خان جو کہ پاک فوج کے سربراہ تھے، اور ان کا خیال تھا کہ جب سہروردی صاحب وزیر اعظم بنے تھے کہ شاید وہ آرمی کے خلاف کچھ کارروائیاں کریں گے کیونکہ وہ بنگالی تھے۔ سہروردی صاحب نے ان کے تمام اندیشے غلط ثابت کیے اور ایک محب وطن پاکستانی کی طرح افواج پاکستان کو ہمیشہ سپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ وہ ایک بڑے لیڈنگ ایڈوکیٹ تھے کشمیر کاز کے بھی، اور ایک انتہائی پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئل انسان ہونے کے ناطے وہ بڑے ایک ایلیکوینٹ طریقے سے، بڑے ایک فصاحت و بلاغت کے ساتھ کشمیر کاز کا دفاع کیا کرتے تھے تمام انٹرنیشنل فورمز پر، اور اس دور میں پاکستان کی آواز کو انہوں نے ہر فورم تک انتہائی افیکٹولی پہنچایا۔
تو اب کچھ بات کر لیتے ہیں سہروردی صاحب کے اینڈ کی کہ ان کے ساتھ پھر ہوا کیا۔ اب انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ ان کے علاوہ محب وطن پورے ملک میں کوئی ہے نہیں، تو ان کا خیال تھا کہ شاید سہروردی صاحب جو ہے بنگالیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بڑی غلط بات کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے اس طرح امریکہ کے آگے جس طرح ہم جھکنا چاہ رہے ہیں اس طرح بھی وہ نہیں جھکنا چاہ رہے، فارن پالیسی پہ ہماری بات نہیں مان رہے، تو بیسیکلی لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک اور خطرہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ سہروردی صاحب ویسٹ اور ایسٹ پاکستان دونوں میں بڑے پاپولر بھی تھے، اور یہ چیز سہروردی صاحب کی سب سے امپورٹنٹ خصوصیت تھی پاکستان کے فائدے میں جو جاتی تھی کہ وہ آل پاکستان پولیٹیشین تھے، پورے پاکستان میں ایک ہی بندہ تھا اس وقت جو ایسٹ پاکستان میں بھی بڑا پاپولر تھا، ایسٹ پاکستان میں تو وہ بہت ہی زیادہ پاپولر تھے اور ویسٹ پاکستان میں بھی کافی پاپولر تھے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے اس پولیٹیشین کو راہ سے ہٹا دیا، اور اس کے بعد 1958 میں جنرل ایوب خان صاحب نے جب مارشل لا لگایا تو سہروردی صاحب کو پہلے جیل میں ڈالا گیا، اس کے بعد انہیں جلا وطنی پر مجبور کر دیا گیا، جہاں 1963 میں بیروت میں ان کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کی باڈی واپس ایسٹ پاکستان میں ڈھاکہ میں لائی گئی تو کہا جاتا ہے کہ لاکھوں انسانوں کا جمع غفیر ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے آن پہنچا، اور ایک دفعہ پھر ایوب خان صاحب کو بھی پتہ چلا کہ سہروردی صاحب کتنے ایک پاپولر لیڈر تھے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب بیسیکلی ان کی بھی کچھ اسی طرح کی خامیاں ہیں، کچھ ان کی خوبیاں ہیں، وہ بھی کہیں سے پرفیکٹ نہیں ہیں۔ ایک زمانے میں بڑا پلے بوائے قسم کا پرسونا تھا ان کا، خیر کیا کہا جائے، اب وہ اللہ کے فضل سے طائب ہو گئے ہیں، چلے اچھی بات ہے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے بڑی باتیں کی، پرویز مشرف کی ٹرینی کے بھی وہ بڑے خلاف رہے جو کہ بڑی اچھی بات تھی، لیکن بعد میں اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے کافی ڈیلز وغیرہ بھی کی، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں ڈیلز کے نتیجے میں ہی وہ وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئے۔ پھر جہاں تک جوڑ توڑ یا ہارس ٹریڈنگ پالیٹکس کا ذکر کیا جائے تو وہ بھی عمران خان صاحب نے وہ بھی کی ہیں، سینٹ کے الیکشنز میں بھی کچھ ووٹوں کی خرید و فروخت کئی دفعہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے لگائے ہوئے ٹرانسپورٹرز وغیرہ نے بڑے لوگ ٹرانسپورٹ کیے پی ٹی آئی کے اندر، تو اس معاملے میں بھی ان کے ہاتھ مکمل طور پر صاف نہیں کہے جا سکتے۔ پھر خود ذاتی طور پر وہ بے شک ایک ایماندار شخص ہیں، لیکن ان کی پارٹی میں کافی سارے کرپٹ اشخاص موجود رہے ہیں اور انفارچونیٹلی ابھی بھی موجود ہیں، جس وجہ سے بدنامی کچھ عمران خان صاحب کی طرف بھی آتی ہے۔ پھر لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ان کی خوبیوں کی، اور سہروردی صاحب کی طرح عمران خان صاحب کی بھی خوبیاں ان کی خامیوں پر فوقیت رکھتی ہیں۔ وہ بھی پاکستان سے مکمل طور پر لائل ہے، ایک محب وطن پاکستانی، ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ سہروردی صاحب کو بھی جب اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، ان کو سیاست سے نکلوایا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان برا ہے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی، پاکستان کی فائدے کی بات کی۔ عمران خان صاحب نے بھی جب ان کے خلاف رجیم چینج آپریشن بھی ہوا، جس کو امریکہ کی آشیرواد بھی حاصل تھی، اور اسٹیبلشمنٹ اور کرپٹ پالیٹیشینز کا ایک گٹھ جوڑ ہوا جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو حکومت سے علیحدہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی ایسی باتیں نہیں کہیں جیسی نواز شریف صاحب نے باتیں کہی تھیں۔ کوئی افواج پاکستان کو بحیثیت ایک ادارہ انہوں نے ہرزہ سرائی کا نشانہ نہیں بنایا۔ کچھ اشخاص پر انہوں نے ضرور تنقید کی، اور جو کہ کرنی چاہیے بھی اگر وہ ان حرکات میں ملوث تھے جن کا ان پر الزام لگایا جاتا ہے، لیکن آن دا ہول انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ ملک بھی میرا ہے، یا فوج بھی میری ہے، اور مضبوط فوج کے بغیر مضبوط پاکستان نہیں بن سکتا۔ پھر عمران خان بھی ہمیشہ بات کرتے رہے بلوچوں کے حقوق کی بھی، پشتونوں کے حقوق کی بھی، سندھیوں کے حقوق کے بھی، پنجابیوں کے حقوق کے بھی، لیکن کبھی انہوں نے علیحدگی پسندی کے نعرے نہیں لگائے، کبھی انہوں نے کوئی پشتونستان یا کوئی بلوچ لبریشن آرمی یا خونی لبرلوں والے نعرے نہیں لگائے، کبھی انہوں نے اینٹی پاکستان نعرے نہیں لگائے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، جس طرح کے نعرے آج کل ہمارے فارن منسٹر صاحب لگواتے پھرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک بات کی جائے فارن پالیسی کی، تو سہروردی صاحب کی طرح عمران خان صاحب نے بھی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو سپورٹ کیا۔ انہوں نے کہا ہم یو ایس کے ساتھ بھی چلیں گے، چین کے ساتھ بھی تعلقات برقرار رکھیں گے، ہم رشیا کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے وہ استوار کرنا چاہتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، ایک رشین ڈپلومیٹ نے بھی یہ کہا کہ عمران خان کی جو رجیم چینج آپریشن کروایا گیا اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ اس چیز کا بھی تھا کہ وہ پاکستان کی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے سپورٹر تھے اور رشیا کے ساتھ تعلقات کے خواہاں تھے۔ اس کے علاوہ ان کی اکنامک مینجمنٹ بھی اوور آل انتہائی مشکل حالات کے باوجود اچھی رہی۔ کورونا کی وبا جس نے ساری دنیا کو لمبا لٹا دیا، اس کے دوران میں عمران خان صاحب نے سمارٹ لاک ڈاؤنز کی بہترین اسٹریٹجی کے ذریعے پاکستانی عوام کو کورونا کے بدترین اکنامک ایفیکٹ سے کافی حد تک شیلڈ کر لیا۔
ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے زیر قیادت احساس پروگرام کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی. پھر اس کے علاوہ سول ملٹری ریلیشنز بھی اس دور میں ایک وقت ایسا تھا جب مکمل طور پر سینرجی نظر آئی ہماری سویلین اور ملٹری قیادت کے درمیان. اور آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں جو بھارت کو ایک ہزیمت اور رسوائی کا سامنا ہوا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت مکمل طور پر ایک پیج پر تھی. عوام، سیاسی قوتیں اور افواج سب نے مل کر بھارت کے ناکام عزائم کو بھارت کے ناپاک عزائم کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ بھارت کو پوری طرح دنیا میں ہیوملیٹ بھی کیا. پھر ایک اور اچھی بات عمران خان صاحب کی ہے کہ وہ آئیڈیالوجیکلی کمیٹڈ ہیں، کشمیر اور فلسطین کی کازز پر کمپرومائز نہیں کرتے، کھل کے بولتے ہیں، اسلاموفوبیا کے خلاف بولتے ہیں. اس کے علاوہ بلاسفیمی جو ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یورپ میں ایک فیشنیبل چیز بن گئی ہے، اس کے خلاف بھی انہوں نے بڑی کھل کر باتیں کی. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اور خاص طور پر سہروردی صاحب کی طرح عمران خان صاحب بھی ایک آل پاکستان پولیٹیشین ہے. پاکستان کا کوئی علاقہ ہو، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، کراچی ہو، پنجاب ہو، ہر جگہ عمران خان کی پاپولیرٹی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ میں موجود ہے. وہ واحد لیڈر ہیں اس وقت ہماری سیاسی قوتوں میں سے جو کہ کراس پروونشل لائنز جاتے ہیں اور پورے پاکستان کو اپنے زیر قیادت متحد کرنے کی اس وقت اپنی پاپولیرٹی کی بیسس پر صلاحیت رکھتے ہیں. تو یعنی کہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب لوگ مل کر چلتے اور عمران خان صاحب اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے سے تصادم کی بجائے ایک یونٹی کا راستہ اختیار کرتے اور ملک کو آگے لے کر چلتے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سہروردی صاحب کی ایپیسوڈ سے کوئی سبق شاید سیکھا نہیں، اور ان کا ابھی بھی یہی خیال تھا کہ جیسے سہروردی صاحب کے بارے میں خیال تھا کہ نہیں وہ تو کوئی اتنے پاپولر ہی نہیں ہے، بس ان کو ہم سائڈ پہ کر کے دوسرا کرپٹ آدمی لے آئیں گے اور عوام اس پر بھی خوش ہو جائے گی، اور جس طرح کی مینیج عمران خان کر رہے تھے ملک کی اکانومی اور اسٹیٹ کو اس طرح یہ کرپٹ لوگ بھی کر لیں گے. اور یہ ساری باتیں مکمل طور پر غلط ثابت ہوئیں اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا. اب یہاں پر تاریخ سے اگر سبق لینا ہے تو آگے تھوڑا سا چلتے ہیں پھر سہروردی صاحب سے، کیونکہ جیسے کہ مشہور فلسفی جارج سنتایانہ کا قول بھی ہے کہ جو لوگ تاریخ سے سبق نہیں لیتے تاریخ صرف اپنے لیے ان کو دہراتی ہے. سہروردی صاحب آل پاکستان لیڈر تھے، محب وطن تھے، ان کو ہٹا دیا گیا، ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. کیا ہوا پھر ان کی جگہ جو لیڈر آیا، آل پاکستان لیڈر تو کوئی نہیں آیا، لیکن ایسٹ پاکستان میں جو لیڈر آیا وہ آئے شیخ مجیب. اور شیخ مجیب ایک مکمل طور پر سیسیشنسٹ تھے، پاکستان سے علیحدگی بہت عرصے سے چاہتے تھے. انہوں نے تو سہروردی صاحب سے 1950s میں ایسے سوال پوچھنے شروع کر دیے کہ انہوں نے سہروردی صاحب سے پوچھا کہ کیا یہ کبھی ممکن ہوگا کہ ایسٹ پاکستان ایک آزاد ریاست بن جائے؟ تو سہروردی صاحب نے کہا کہ ایسی بات تو آپ کو کرنی نہیں چاہیے، پاکستان بڑی مشکل سے بنا ہے اور قائم رہنے کے لیے بنا. لیکن جب سہروردی صاحب نہ رہے تو ان کی ایک ایگزامپل بھی سامنے آ گئی کہ ملک سے وفاداری کی سزا یہ ہے کہ آپ کو سائیڈ لائن کر دیا جائے، آپ کو کھڈے لائن لگا دیا جائے، آپ کو جلا وطن کر دیا جائے. تو دوسری طرف پھر شیخ مجیب صاحب نے سوچا کہ اس پیٹریوٹک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑنا ہی میرے لیے بہتر ہے، اگر میں نے پاور حاصل کرنی ہے تو پھر میں سیسیشنزم کی طرف جاؤں گا. سہروردی ملک کے بارے میں سوچتے تھے لیکن محب وطن لیڈر کو تو آپ نے سائیڈ لائن کر دیا. تو اس کے بعد آیا ایک وہ شخص جو صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا، صرف اپنی پاور کے بارے میں سوچتا تھا. اس کا صرف ایک ہی مطمع نظر تھا، جتنا مرضی خون بہے، چاہے بھارت کے آگے مسلمان کی عزت نیلام کر دی جائے، لیکن اس کو اپنی وزارت عظمیٰ کی کرسی چاہیے تھی، چاہے پاکستان میں ملے، چاہے ایک آزاد بنگلہ دیش میں ملے، چاہے وہ آزاد بنگلہ دیش بھارت کا طفیل ہی کیوں نہ ہو. اور نتیجتاً پھر جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا. 1971 میں ملک دو ٹکڑے ہوا ہے کہ انتہائی خونی سول وار ہوئی. اس وقت بھی ملک پر سو کالڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی جو کہ مکمل طور پر ملک کی یونٹی کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئی اور شیخ مجیب جیسے لوگوں کے ہاتھوں شکست کھا گئی اور ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو آج ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ اس وقت اگر آپ عمران خان صاحب کو جو جینورلی پاپولر بھی ہے، محب وطن بھی ہیں، اگر آپ ان کے خلاف اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں تو آپ تو کہتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن ہم غدار نہیں ہیں، لیکن پھر آپ غداروں کی سپورٹ تو کر رہے ہیں اور ان تمام لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں جو اس ملک سے غداری کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، جو نعرے لگاتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. کہ ایسے لوگوں کو آپ چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ منظور پشتین جیسے لوگوں کا اور محسن داوڑ جیسے لوگوں کا راج چلے جو کہ مکمل طور پر انابیشڈلی فارن ایجنڈے پر کام کرتے ہیں؟ یا بلوچستان میں BLA والوں کا نیریٹو چلے؟ یا سندھ اور پنجاب مکمل طور پر دو کرپٹ فیملیز کی ذاتی جاگیر بن جائیں؟ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ یہی آپ کا پیٹریوٹزم ہے؟ اس سوال پر میں اسٹریٹجک انسائٹس کی اس ایپیسوڈ کو ختم کروں گا. ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.